اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم آپ ان احادیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات سے عرض کی کہ اے مالک، جنت میں سب سے کم درجے والا جنتی کون ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو تمام جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے آخر میں جنت میں جانے والا وہ شخص ہوگا جو جہنم سے اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا باہر لے کر آئے گا اور جہنم کی آگ اس کو جلا رہی ہوگی۔ اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم سے موڑ کے جنت کی طرف فرما دے گا، اور وہ شخص جب جہنم سے نکلے گا تو جہنم کی طرف رخ کر کے جہنم کو مخاطب کر کے کہے گا، بڑی ہی وہ بابرکت ذات ہے کہ جس نے مجھے تجھ سے آزاد کیا ہے۔ وہ شخص اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہے گا کہ اللہ رب العزت نے مجھے وہ نعمت عطا کی ہے جو خالق کائنات نے اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ اللہ رب العزت اس شخص کے سامنے ایک درخت کو پیدا فرمائیں گے۔ وہ اس درخت کے حسن کو دیکھے گا، اس کے سائے کو دیکھے گا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے رب کائنات، مجھے اس درخت کا سایہ عطا فرما، اس درخت کا قرب عطا فرما۔ رب کائنات فرمائیں گے، اے ابن آدم، اگر میں تجھے اس درخت کا سایہ اور قرب عطا فرما دوں تو اس کے بعد کوئی اور سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ شخص عرض کرے گا کہ رب کائنات، اگر وہ درخت کا سایہ مل جائے تو میں کوئی اور تیری بارگاہ سے سوال نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت اس سے سوال نہ کرنے کا پختہ وعدہ لیں گے اور پھر اس کو اس درخت کا قرب عطا فرمائیں گے۔ وہ شخص اس کے سائے میں آرام کرے گا، اس کے پھلوں کو کھائے گا، اس کے پانیوں کو پیے گا۔ تھوڑی دیر بعد اللہ رب العزت اس کے سامنے ایک اور دوسرا درخت پیدا فرمائیں گے۔ وہ شخص جب اس دوسرے درخت کو دیکھے گا، اس کے حسن کو دیکھے گا، اس کے سائے کو، اس کے پھلوں کو دیکھے گا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے رب کائنات، مجھے اس درخت کا سایہ اور قرب عطا فرما دے۔ رب کائنات اس کا وعدہ یاد کرائیں گے کہ اے ابن آدم، تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے رب، اگر اس درخت کا سایہ عطا فرما دے تو میں تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ لیکن وہ شخص عرض کرے گا کہ مالک، مجھے اس کا سایہ عطا فرما دے، اس کے بعد میں تیری بارگاہ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ تو رب کائنات اب دوسری بار اس سے آئندہ سوال نہ کرنے کا وعدہ لیں گے۔ اس کے بعد رب کائنات اس کو اس دوسرے درخت کا سایہ اور قرب عطا فرمائیں گے۔ وہ شخص اس درخت کے قرب میں جا کے اس کے سائے میں آرام کرے گا، اس کے پھلوں کو کھائے گا، اس کے پانیوں کو پیے گا۔ اب رب کائنات تیسری دفعہ اس کے سامنے ایک اور درخت کو پیدا فرما دیں گے۔ یہ تیسرا درخت ان پہلے درختوں سے حسن میں، خوبصورتی میں
پھلوں اور سائے کے اعتبار سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ شخص جب اس کے سائے کو، اس کے پھلوں کو دیکھے گا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے رب کائنات، مجھے اس درخت کا قرب اور سایہ عطا فرما دے۔ رب کائنات فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، یاد کر، تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آئندہ تو اس سے کوئی سوال نہیں کروں گا؟ لیکن وہ شخص بار بار عرض کرے گا۔ رب کائنات اب تیسری دفعہ اس سے آئندہ سوال نہ کرنے کا پختہ وعدہ لیں گے، اور پھر اس کو اس درخت کا قرب اور سایہ عطا فرمائیں گے۔ وہ شخص جب اس درخت کے سائے میں آرام کرے گا، اس کے پھلوں کو کھائے گا، اس کے پانیوں کو پیے گا، تو وہ شخص جنتیوں کی آواز کو سنے گا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مالک کائنات، اب جنت کے دروازے پہ ہوں، جنتیوں کی آواز سن رہا ہوں، مجھے اس جنت میں داخل فرما دے۔ رب کائنات فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، کون سی ایسی چیز ہے جو تجھ کو تیرے سوالوں سے روک دے؟ جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ وہ شخص رب کی جنت میں داخل ہوگا، جنت کا نظارہ کرے گا، جنت کا مشاہدہ کرے گا، اور واپس آ کے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب کائنات، جنت میں کہاں جاؤں؟ ساری جنت میں لوگ اپنے اپنے محلات، اپنے اپنے درجات اور مناصب پہ قبضے جمائے بیٹھے ہیں، میرے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو رب کائنات فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، تو تمنا کر، تو آرزو کر۔ وہ شخص مانگتا جائے گا، رب کائنات عطا فرماتے جائیں گے۔ وہ تمنائیں کرے گا، رب کائنات اس کی تمنا کو پورا فرمائیں گے۔ پھر رب کائنات فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تجھے جنت میں اتنی جگہ نصیب ہو جائے جتنی کہ دنیا میں ایک بادشاہ کی ملکیت میں ہوتی ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ مالک، میں تیری عطا پہ راضی ہوں۔ رب کائنات فرمائیں گے کہ جا پھر اپنی ساری تمنائیں بھی لے جا، بادشاہ کی ملکیت جتنا قبضہ بھی لے جا۔ وہ شخص جب جنت کی طرف جائے گا تو رب کائنات فرمائیں گے کہ جا، ان ساری تمناؤں سے بڑھ کر 5 گنا اور زیادہ نعمتیں اور رحمتیں لے کر جا۔ وہ جب اتنی نعمتیں اور انعامات لے کے رخصت ہوگا تو رب کائنات فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، اس سے 10 گنا زیادہ تو نعمتیں اور برکتیں لے کے چلا جا۔ رب کائنات اس کو پھر جنت میں اس کے گھر میں جگہ عطا فرمائیں گے، بھیجیں گے۔ وہ شخص جب جنت میں جائے گا، اپنے گھر میں جائے گا، تو رب کائنات 2 خوبصورت حوریں اس کے نکاح میں، اس کی زوجیت میں دے کے بھیجے گا۔ وہ حوریں اس شخص کو کہیں گی کہ شکر ہے رب کائنات کا کہ جس نے تجھ کو ہمارے لیے زندہ رکھا ہے، شکر ہے اس رب کائنات کا جس نے ہمیں تیرے لیے زندہ رکھا ہے۔ وہ شخص اپنی ان ازواج اور اپنی حوروں کو عرض کرے گا، اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں نا، اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کی۔ اتنے وہ اپنے جذبات کا اظہار اپنی ان حوروں کے سامنے کرے گا۔ تو معزز سامعین، اگر آخری جنتی کو اتنی جائیداد اور اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں نصیب ہوں گی تو ان لوگوں کی جائیدادوں اور انعامات کا کیا حساب ہوگا جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اے غافل انسان، تو دنیا میں تھوڑی تھوڑی جائیداد پہ، تھوڑے تھوڑے انعام پہ، تھوڑی تھوڑی رقم پہ تو لڑائی جھگڑے کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے۔ تجھے سوچنا چاہیے کہ رب کائنات نے آخرت میں تیرے لیے زیادہ انعامات کا ذخیرہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔